بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 13 ججوں کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے بعد پاکستان کے سیاسی منظر پر تبدیلیوں کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں۔ یہ کس قسم کی تبدیلیاں ہوں گی اور یہ تبدیلیاں پاکستان کو آگے لے کے جائیں گی یا پیچھے لے کے جائیں گی، یہ معاملہ ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب بیرسٹر گور خان صاحب سے۔ گور صاحب بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو جی فار ہیونگ۔ مخصوص نشستوں کے بارے میں کئی دفعہ میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی، آپ بڑے آپٹمسٹک تھے سپریم کورٹ کے بارے میں، تو میں خود سوال نہیں کرتا، میں آپ ہی کی کچھ پرانی سٹیٹمنٹس جو وہ سنوا دیتا ہوں۔ ذرا دکھائیں جی کہ ریزرو سیٹوں کے معاملے پہ گور خان صاحب کیا کہتے رہے۔ وہ سیٹیں ہماری ہے اور ہمیں ملنے چاہیے، لیکن آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے اس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ اپنا ریزرو کر لیا، تو اس میں کوئی آپ کو ریلیف ملنے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے؟ اگر آئین قانون کے مطابق فیصلہ ہو تو ہمارا کیس ہے اور ہمیں تو ہر صورت ملنا چاہیے۔ مخصوص نشستیں پروپورشنیٹ کی بنیاد پہ الوکیٹ ہوتی ہے اور ہماری جیتی ہوئی سیٹوں کے مطابق ہمیں سیٹیں ملے گی۔ سپریم کورٹ سے ہم توقع تو رکھتے ہیں ہر حال میں کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ تو گور صاحب، سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع رکھنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن آپ کیونکہ ایک وکیل بھی ہیں اور پھر آپ ایک سیاستدان بھی ہیں، تو جب ہم آپ سے کہتے تھے کہ آپ کی جو توقعات ہیں کہ وہ بڑی غیر حقیقی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق نہیں ہیں، تو آپ اپنی سٹیٹمنٹ پہ قائم رہتے تھے، تو وجہ کیا تھی؟ آپ اتنے آپٹمسٹک کیوں تھے؟ حامد میر صاحب تھینک یو۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ ابھی جو ججمنٹ ہے یہ اس سے دکھ صدمہ ہوا ہے، مایوسی ہوئی ہے، اور جب ناانصافی ہو جاتی ہے تو آپ کو صدمہ مایوسی ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈاؤن دا لائن جب یہ کیس ابھی ہو رہا تھا تو ہمیں یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ شاید 77 سیٹیں ہمیں نہ ملے، 39 جو ہمارے ایمنیس تھے جو نوٹیفائی ہوئے تھے اس سے پروپورشنیٹ تو شاید اور آپ کے کچھ وکیل جو ہیں وہ بہت ہی آپٹمسٹک تھے۔ وہ وکلا بھی کچھ آپٹمسٹک تھے اور مجھے بتایا بھی یہی گیا تھا وہ تھی، لیکن اس لیے اس پہ بڑی مایوسی ہوئی۔ لیکن جو آپ نے کلپس دکھائے ہیں، ایک تو پہلے کا ہے 2024 کا، یہ مارچ 2024 کے بعد پھر 12 جولائی 2024 کو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہمارے حق میں ہی آیا تھا۔ باقی یہی توقع کی جاتی ہے کسی سپریم کورٹ سے اور ججز سے، اور جب انہوں نے اوت لیا ہو کہ جی انصاف پہ مبنی فیصلے آئیں گے، تو ہمیں توقع تو یہ ضرور تھی کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں ملے گی۔ میر صاحب، جب الیکشن ہوئے 8 تاریخ کو، بائی 15 فروری نوٹیفیکیشنز آ گئے، 19 فروری کو ہم نے سپریم کو الیکشن کمیشن کو درخواست دی، 86 سے میں نے نیشنل اسمبلی کے، 107 ایم پی ایس پنجاب کے، 90 ایم پی ایس کے پی کے اور 9 ایم پی ایس اس کے بیس پہ ہم نے ریزرو سیٹیں مانگی تھی، اور ریزرو سیٹیں 22 فروری کو الیکشن کمیشن نے سب کو ریزرو سیٹیں دینی تھی، جتنی بھی ان کی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں اور یا برائے نام جیتی ہوئی سیٹیں تھیں، اس کے مطابق ان کو سیٹیں ملی تھی۔ یہ سیٹیں ہمارے لیے رکھی گئی تھی اور ہماری سیٹیں آگے لوگوں میں بانٹی گئی، تو یہ تو غلط ہوا ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں تو سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ جن 2 جماعتوں کو ہو رہا ہے وہ پی ایم ایل این ہے اور جے یو آئی ایف ہے، ان کو 9 سیٹیں جو ہیں دیکھو، بیسیکلی جو سیٹیں ان کو ملے گی، کے پی کے سے ہمیں سیٹیں ملنی تھی، جو پروونشل اسمبلی کی سیٹیں 2 قسم کی سیٹیں ہمیں ملنی ہے کے پی کے سے، 8 ہمیں سیٹیں ملے گی نیشنل اسمبلی کی، اور 11 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہمیں ملے گی پنجاب سے، تو اب یہ سیٹیں ان لوگوں کی طرف چلے گی۔ اس میں جو پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ایم پی ایس کی، اس میں ہمیں 21 سیٹیں ملنی تھی ایم پی ایس کی، اور 4 ملنی تھی اس کی اقلیتوں کی۔ اب اس میں سے 10 سیٹیں ملے گی جے یو آئی کو، اور 8 سیٹیں ملے گی پیپلز پارٹی کو، اور باقی سیٹیں یہ 7 سیٹیں ملے گی پی ایم ایل این کو، اور 30 سیٹیں ملے گی پیپلز پارٹی کو، اور 1 سیٹ مل جائے گی پرویز خٹک صاحب کو۔ یہ والی سیٹیں کو بھی شاید مل جائے۔ تو جتنے ان لوگوں نے وہاں جیتی سیٹیں ہیں ان کی ریزرو سیٹیں ان سے زیادہ ہو جائیں۔ اچھا، اب یہ جو نمبرز گیم ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی، تو اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کل نشستوں کی تعداد ہے 145۔ عدالتی فیصلے کے تحت صوبائی اسمبلی کی 25 مخصوص نشستیں خالی تھیں، اب ان پر تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد ارکان ہیں وہ براجمان تھے، تو اب ایوان میں موجود جو اپوزیشن کی 5 جماعتیں ہیں تو ان کے 27 ارکان سمیت اپوزیشن کی مجموعی تعداد 52 ہو جائے گی۔ 35 آزاد ارکان جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان میں سے اگر 22 23 اگر چلے جاتے ہیں
تو 73 کا جو میجک نمبر ہے تو پھر علی مین گنڈاپور صاحب کے لیے مسائل نہیں پیدا ہو جائیں گے؟ دیکھیں کوشش تو یہی شاید کچھ لوگ کر رہے ہوں گے، اور ہمیشہ سے اگر آپ پالیٹکس میں ہیں تو کوئی کنسپیریسی تو چل رہی ہوتی ہے، اور خاص کر ہماری جو جس طرح کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، جو بلیو نہیں کرتی ان اسٹیٹس کو پہ اور قانون اور لا پہ بڑا بلیو کرتے، ان کے خلاف تو کچھ لوگ ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ رکھتے ہوتے ہیں جن کے فیملی پالیٹکس چل رہے ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوئی جو کنسپیریسی ہے یا اسٹرگل ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا فار ورائٹیز آف ریزن۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ ہماری 90 ایم این ایز ہیں، 91 ایم پی ایز ہم نے الیکشن کمیشن میں وہاں ان کی ایفیڈیوٹیں جمع کی تھیں۔ یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب ہم نے فروری میں دیے، اور یہ سارے وہ ایم پی ایز تھے جو سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا۔ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آنے کے بعد جب 6 مئی کو سپریم کورٹ کا ایک سٹے آرڈر آ گیا اور 12 جولائی کو جب فیصلہ آیا تو ہمارے 39 ایم پی ایز جو ہے ایم این ایز وہ نوٹیفائی ہوئے تھے، لیکن کے پی کی اسمبلی میں ہمارے 59 ایم پی ایز جو تھے وہ پی ٹی آئی کے نوٹیفائی ہوئے تھے۔ اب وہ نوٹیفیکیشن تو ختم ہوا ہے، وہ ختم ہو گئے وہاں سے، لیکن جتنے ایم پی ایز ہمارے نے ایفیڈیوٹ فائل کیے ہیں وہ سنی اتحاد کا نوٹیفیکیشن اور ایفیڈیوٹ انٹیکٹ ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں، یہ جو 35 انڈیپینڈنٹ ہیں یہ دراصل سنی اتحاد کونسل، یہ سنی اتحاد کونسل ہیں جی۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے، ان میں کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ وہ الیکشن کمیشن نے کیا ہم جب نیشنل اسمبلی میں گئے اور ہم نے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر اپوائنٹ کرنا تھا تو ہمیں الیکشن کمیشن کے نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری نے بھی کہا اور اسپیکر صاحب نے کہ ہم آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ گروپ تو نوٹیفائی کر سکتے ہیں لیکن آپ کی پارٹی نوٹیفائی نہیں ہوئی۔ پھر الیکشن کمیشن میں جب ہم نے درخواست دی تو الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہم آپ کا یہ رائٹ نہیں ڈینائی کرتے کہ آپ سنی اتحاد میں ہیں کیونکہ آپ نے جوائننگ کی ہے، ہم نے آپ کو صرف ریزرو سیٹیں ڈکلائن کی تھی۔ اور ہمارا نوٹیفیکیشن آج بھی 25 اپریل 2024 کو نوٹیفیکیشن ہوا تھا، الیکشن کمیشن نے کیا ہے، وہ ابھی بھی نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پر بھی ہے اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ہے۔ ہمارے ایم پی ایس کا نوٹیفیکیشن بیچ میں اس لیے نہیں ہوا تھا کہ بیچ میں وہ سارا پروسیس رک گیا تھا 6 مئی کے ڈیسیجن کے بعد، اس لیے ہمارے ایم پی ایس جو کے پی کے میں ہیں وہ سارے کے ساری سنی اتحاد کونسل میں، اس لیے اس میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو آزاد تصور کیا اچھا آج آپ کے ایک ایم این اے ہیں، خیر وہ تو پہلے بھی ہمیں پتا تھا کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل چکے ہیں، چودھری عثمان علی سائیوال سے، تو وہ تو تحریک انصاف کے ووٹوں سے جیتے تھے اور مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے شکست دی تھی۔ آج ان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس طرح کے کچھ اور بھی ہیں، 3 یا 4 ہیں۔ تو اگر ایم این ایز آپ کے ٹوٹ کے جا رہے ہیں دوسری طرف تو خیبر پختونخوا اسمبلی کے ایم پی ایز بھی تو جا سکتے ہیں۔ نہیں، کے پی کے ایم پی ایز بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ سنی اتحاد میں وہ بھی اپلیکیبل ہوگا۔ ادروائز ان لوگوں نے ان کو بڑی لالچیں دی گئی ہے اور ان پہ سختیاں بھی کی گئی۔ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ڈٹے تھے اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے اور اپنی پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں عثمان ساہیوال سے تو ایک یہ تھا، اس کے ساتھ کچی صاحب تھے، اس کے ساتھ ظہور وہ دوسرے تھے، جو یہ لوگ تھے 5 جو ہم سے دوسری پارٹی میں چلے گئے تھے اور انہوں نے ووٹ دیا تھا 26ویں ترمیم میں، ہی از ون آف دوز، اور ان کو ہم نے پارٹی سے نکال دیا، ہم نے ان کو کہا تھا۔ تو یہ وہ ہمارے لوگ ہیں جو نہیں رہے۔ آپ کو علی مین گنڈاپور صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور ہر کوئی کا جو تحریک لے کے آئے گا وہ بے شک اپنا شوق پورا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام اس کو ناکام بنائیں گے۔ لیکن گور صاحب جو آپ کی پارٹی کے اندر گڑبڑ ہے، معذرت کے ساتھ آپ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے، زیادہ گڑبڑ ہمیں خیبر پختونخوا میں نظر آ رہی ہے اور اس گڑبڑ کی وجہ سے یہ تاثر بن رہا ہے کہ علی مین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اندر ایک ان فائٹنگ چل رہی ہے، اس کا شکار ہیں۔ یہاں تک کہ جو آپ کے پروونشل پریزیڈنٹ ہے جنید اکبر خان صاحب، انہوں نے ہمارے پروگرام میں آ کے تو پروونشل گورنمنٹ کے خلاف باقاعدہ ایک چارج شیٹ لگا دی۔ انہوں نے آپ کے بارے میں بھی کافی کچھ کہا، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں وہ چلا دوں یا آپ اس کا جواب دینا چاہیں؟ جنید اکبر صاحب نے کیا کہا جی گور صاحب کے بارے میں ذرا بتائیں۔ میں نے بیرسٹر گور صاحب سے کہا، میں نے کہا میں ایک صوبائی صدر ہوں، 5 مہینے سے میں اپنا ڈی سی کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈی سی صاحب میرے پہلے سال کے فنڈ روکے۔ میں نے کہا ڈی سی صاحب مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے صوبائی حکومت کہہ رہا ہے، تو بھائی جان یہ تو ہمیں لڑا رہا ہے، تو اس کو تو کبھی چینج کرے۔ بیرسٹر گور صاحب نے مجھے کیا کہا، کنفرم کر لے۔ اس نے کہا بھائی جان آپ تو ڈی سی کی کہہ رہے، میں 6 مہینے سے اپنے ڈی پی او کا کہہ رہا ہوں، میرا چیئرمین کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔
تو یہ آپ نے واقعی یہ کہا تھا ان کو؟ سر دیکھیں، میرے پاس یہ آئے تھے، ملاقات میری ساتھ ان کی ہوئی تھی، میرے پاس ہمارے KPK کی پہلے میرے پاس 2 MP آئے، وہ میں جب سیشن میں ہوتا ہوں تو لوگ آتے رہتے ہیں، اور ہمارے کچھ وزیر آئے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کو میں نے کہا کہ آپ کچھ سٹیٹمنٹ ایسے دے رہے ہیں وہ نامناسب ہے اپنے حکومت کے خلاف، آپ کے جو بھی شکوے شکایات ہیں تو آپ اندر بتایا کریں، ہم آپ کا ازالہ کر لیا کریں گے. اور میں نے ان کو کیٹیگریکلی یہ کہا تھا کہ جب ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ کوآپریشن ہونا چاہیے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ کوآپریشن کا لفظ وہ بڑا ایمبیگوس قسم کا ہے. کس قسم کی کوآپریشن؟ آپ کو جو ہیلپ جس مد میں چاہیے، گاڑی چاہیے، آپ کو جگہ چاہیے، پولیس چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، وہ آپ ضرور بتایا کرے. اور اس طرح تو انہوں نے 2 شکوے ضرور کیے تھے. ایک یہ کہ میرا بندہ چینج نہیں ہو رہا، ٹرانسفر نہیں ہو رہا، اور مجھے تو فنڈ بھی نہیں ملے. تو میں اور میرے بنیر سے جو میرے ساتھ MPA بھی ہے اور وہ منسٹر بھی ہے اسپورٹس کا، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو کہا آپ کا ٹرانسفر نہیں ہو رہا تو ہمارا بھی ٹرانسفر نہیں ہوا، اور اگر آپ کو فنڈ نہیں بڑھے تو میں اگر چیئرمین ہوں تو مجھے بھی 3 کروڑ سے زیادہ فنڈ نہیں ملے. بٹ الحمدللہ ہمارے KPK کی جو گورنمنٹ ہے بہت سخت محنت کر رہی ہے. ابھی 150 ارب ہمارے پاس سرپلس آیا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو بجٹ ہے اس میں ہم کمیٹی بنائیں گے، سب لوگوں کو فنڈ ملیں گے. وہ اگر آپ کو ہے تو وہ فنڈ کوئی بندہ تو انڈیپینڈنٹلی نہیں لے سکتا. میر صاحب میں اس میں صرف ایک چیز ضرور کہوں گا، آپ نے صحیح فرمایا، پارٹیوں میں سم ٹائم یہ ہو جاتا ہے اور انٹرنل چپکلش باہر نہیں آنے چاہیے. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ جو بھی آپ کی بات چیت ہو وہ اندر ہو، آپ ان سے باہر باتیں نہ کریں. کچھ لوگ بلند دعوے بڑے کرتے ہیں، میں تو تارے توڑ کے لاؤں گا، میں نے یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. تارے توڑ کے نہیں لاؤں گا، میں اسلام آباد کی طرف جانے والی سب سڑکیں بند کر دوں گا. تو پھر لوگ بڑے پھر یہ بعد میں کہنا کہ جی مجھے وزیر اعلیٰ نے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں دیا، مجھے فلانا نے نہیں دیا. اس سے لوگوں کو بھی مایوسی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں جو سوابی میں جلسہ ہوا تو اس میں جس نے میرے سے تعاون کیا تو وزیر اعلیٰ صاحب اس کو وکٹمائز کرتے ہیں. نہیں، ایسا کوئی بات نہیں، میرے سامنے کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ انہوں نے کبھی کسی گروپ میں کہا ہے. وہ پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر ہیں، نہ انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی میں ایسا کہا ہے. اور اگر ایسا ہے تو بالکل غلط ہے، اور ہم ان کا 100% ازالہ کریں گے. ہمارے لیے جتنا علی امین صاحب وہ ہے محترم ہے، اتنے ہی جنید اکبر صاحب ہے، کیونکہ خان صاحب کا پیک ہے. اور خان صاحب جس وقت کہہ رہے ہیں، میں خود آپ کے ساتھ زندہ مثال ہوں، بڑے سارے پولیٹیکل لیڈر موجود تھے، بٹ خان صاحب نے جب مجھے چوز کیا تو میرے ساتھ بھی لوگوں کا بڑا وہ رہا ہے، کوآپریشن رہا ہے. آپ کے بارے میں جنید اکبر صاحب نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سن لیں. وہ مجھے سنا تو صحیح. علی ظفر صاحب سیاسی آدمی نہیں ہیں، بیرسٹر گوہر سیاسی آدمی نہیں ہیں، علی امین گنڈاپور سیاسی آدمی نہیں ہے، لیکن اتنی سیاسی جتنا محسن نقوی صاحب ہے. ہماری مجبوری تھی، ریاست نے اتنا سپیس کریٹ کیا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اگر پولیٹیکل لوگوں کو سپیس ملتا، اس کو ہوتا، تو بیرسٹر گوہر صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا. دیکھیں، یہ جنید اکبر صاحب کی شاید اپنا ایک اوپینین ہے، بعض لوگوں کا اوپینین اچھا ہوتا ہے. پاکستان میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، بڑی بدقسمتی کے ساتھ ہے، ہم اپنے آپ کو ہمیشہ سمجھتے ہیں میرا ویٹ بہت زیادہ ہے، قد کاٹ بڑا ہے اور باقی لوگوں کا قد کاٹ چھوٹا ہے. یہ ایک تسلسل پاکستانی انفارچونیٹلی رہا ہے. لیکن میں اسپیسیفکلی اپنے بارے میں کہوں کہ میرا انتخاب خان صاحب کی چوائس ہے، اور بائی ریزن اب مجبوری نہیں، خان صاحب کی چوائس. جس وقت انہوں نے مجھے چیئرمین بنایا تو حامد خان صاحب، کوسا صاحب، علی ظفر صاحب، شعیب شاہین صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب، عمیر نیازی صاحب، پنجوتا لوگ، شیر افضل مروت صاحب، اور اس کے علاوہ اشتیاق صاحب، شاداب جعفری صاحب، اس کے علاوہ بڑی سارے اور لوگ موجود تھے. بٹ خان صاحب نے کہا، اور یہ خان صاحب کے الفاظ تھے، اگر میری جگہ کسی اور نے ہونا ہے تو گوہر خان نے ہونا ہے. سو اس لیے انہوں نے کہا نہیں چوائس کی، اور بعد میں لوگ گئے بھی کہ اس ڈیسیجن کو کوئی چینج کروائے. بٹ خان صاحب اسٹک ٹو اس ڈیسیجن. پہلی بات یہ ہے دسمبر 2023 کی. لیکن جب دوسرا الیکشن ہوا میر صاحب، شاید ان کے ذہن میں نہیں ہوگا، دوسرا الیکشن ہمارا 3 مارچ 2024 کو ہوا. ہمارے الیکشن ہو چکے تھے 8 فروری کو. 15 فروری کو اسد کیسر صاحب ہم سے پہلے مل چکے تھے، باہر آ کر کے انہوں نے اناؤنس بھی کیا تھا کہ عمر ایوب خان صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے وزیر اعظم کی سیٹ کے لیے، اور ان کا بھائی عاقب اللہ ہوگا اسپیکرشپ کے لیے. ہماری ساری کی ساری جو میں نے آپ کو یہ نمبر بتائے کہ 86 MPA میں نے تھے، ہمارے 107 جو MPA، یہ ہماری پوری لیڈرشپ فروری میں باہر تھی اور مل جل رہی تھی، خان صاحب کے ساتھ آ رہا تھا. خان صاحب نے اگر مجھے چیئرمین بنایا
تو وہ عمر ایوب صاحب کو کر دیتے, اسد کیسر صاحب کو کر دیتے, علی امین خان صاحب کو کر دیتے, ڈاکٹر صاحبہ کو کر دیتے. خان صاحب کر سکتے تھے, بٹ میرا انتخاب خان صاحب کی ایک چوائس تھی, مجبوری نہیں تھی اور اسپیس کی کمی نہیں تھی, نئے کی لیڈرشپ. تو میں آئی ایم سو تھینکفل ٹو خان صاحب, اور میرے پاس یہ اس کی امانت ہے, جب خان صاحب کہیں گے میں اسی وقت. نہیں, لیکن یہ جنید اکبر صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, صوبے کے صدر بھی ہیں, وہ کہتے ہیں میں تحریک بھی چلاؤں گا, تحریک نہیں چل رہی, تو کیا وہ تحریک نہ چلنے کی جو وجوہات ہیں وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے, آپ پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں, صوبائی حکومت پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں, مسئلہ کیا ان کا؟ نہیں دیکھو, ہمارے آپس میں ہوگا کچھ, ان کی طرف سے بھی ہوگا, لیکن اس نے جب سے وہ صدر بنایا تو کئی سارے کنونشن انہوں نے کرائی ہے, آلموسٹ صوبے کے ہر کونے میں وہ گیا ہے, انہوں نے کنونشنیں کرائی ہے. باقی تحریک آگے چلا کر کے اسلام آباد کی طرف آنا ہے یا کسی اور طرف جانا ہے, یا پہلے کی جو جلسے و جلوس ہوا کرتے تھے اس طرح ریلی کرنا, یہ خان صاحب کی ثوابدید ہے. انہوں نے پھر ایک نئی ٹیم بنائی ہے کہ اسی طریقے سے ہوگا. وہ میٹر اگر ابھی فردر نہیں ہو رہا ہے, لیکن اس کے حد تک رکھیں. البتہ تحریک چلانی ہے جنید اکبر نے یا نہیں چلانی؟ نہیں, ابھی خان صاحب نے تو کہا ہے, عمر ایوب خان صاحب میری طرف سے وہ ہوں گے, خان صاحب کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ وہی کریں گے. لیکن جہاں تک ان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا تھا, یس خان صاحب کی طرف سے ایک میسج یہ آیا تھا کہ دونوں میں سے ایک کرے, بٹ خان صاحب نے پھر خود کہا کہ نہیں, وہ اگر کر سکتے ہیں تو رکھ کے. کیا یہ درست ہے کہ جنید اکبر نے یہ پارٹی کو شرط لگائی آپ لوگوں کو کہ اگر آپ مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ہٹائیں گے تو پھر میں صوبائی صدر کے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دوں گا؟ یہ ایک سٹیٹمنٹ ان کی آئی تھی, میں نے بھی ان کی ریکویسٹ کی کہ ایسی سٹیٹمنٹ آپ نہ دیں, لیکن انہوں نے صرف یہ ایک سٹیٹمنٹ چلی تھی. ABN نیوز کو انٹرویو کرتے ہوئے کہا تھا, انہوں نے کچھ اس کے اپنے وجوہات بتائے تھے. ایز فار ایز ناؤ از کنسرن, تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ چلائیں گے اور صدر کے طور پہ چلائیں گے. ہماری کوشش بھی یہی ہے, میں نے ابھی سیشن میں بھی ان کی بات کی ہے کہ جو ہمارے آپس کی کچھ اختلافات ہمارے کچھ لوگوں کے آپس میں ہے تو ہم ان کو ختم کریں. اچھا, آپس کے جو آپ کے اختلافات ہیں اس کی جو لیٹسٹ اختلاف رائے جو موجود لیٹسٹ جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جس صوبہ خیبر پختونخوا کا بجٹ عمران خان کی منظوری سے کیسے اپروو ہو گیا, تو اس پہ جنید اکبر کو بھی لوگوں نے سوال کیے, آپ کو بھی سوال کیے. تو یہ کیا ایشو تھا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ میری منظوری کے بغیر یہ بجٹ جو ہے اپروو نہ ہو؟ کیا انہوں نے کہا تھا؟ نہیں, خان صاحب کی طرف سے پہلے یہ تھا کہ جی پیش آپ کرے اور میرے منظوری کے ساتھ آپ میرے سے ڈسکس کر لیں, پھر جب میں آؤں گا تو میں آپ کو کہوں گا تو آپ ان کو پاس کریں. یہ ضرور ان کی ہدایات آئی تھی, لیکن پھر خان صاحب کے ساتھ جب ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی اور خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس یہ پوری کمیٹی آ جائے, تو یہ بات رکھی گئی بیفور دی پارلیمنٹری پارٹی بھی اور پولیٹیکل کمیٹی بھی. اور پولیٹیکل کمیٹی نے اور پارلیمنٹری پارٹی نے کہا کہ اس وقت کی نزاکت ایسا ہے کہ یہ ایک ٹائم فریم ہے, اس میں ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی, تو جب تک اجازت نہیں مل رہی ہم اپنا بجٹ تو اس حساب سے کنڈیشنلی پاس کرتے ہیں. خان صاحب کی جو اس کی ریزرویشنز ہوگی, بات ہوگی تو وہی ہوگا. میر صاحب یہ اسمبلی خان صاحب ہی کی ہے, وہاں اسمبلی میں بیٹھا ہر بندی کا ووٹ انکلوڈنگ مائی سیلف, یہ خان صاحب کی مرہونی منت ہوا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن خان صاحب کے ساتھ کسی کی ملاقات ہو جاتی ہے, کسی کی نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے پھر اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں. نہیں, وہ دیکھیں میر صاحب, یہ کچھ عرصہ سے ایسا ہو رہا ہے, لیکن یہ 23 اکتوبر 2023 سے ایسا ہی چلا آ رہا تھا. کسی کو ملنے دیا, کسی کو نہیں ملنے دیا, آج آپ ملے تو پرسوں ملے, لیکن لوگوں نے اس کو اتنا ایشو نہیں بنایا. اگر میں اس مرتبہ نہیں مجھے ملنے دیا گیا فور واٹ ایور ریزن, تو 2 تاریخوں کے بعد مجھے ملنے دیا گیا. اسی طرح ہوتا رہا. اب چونکہ فیملی ممبر میں سے بھی انہوں نے روکنا شروع کیا, پہلے فیملی ممبر میں سے کسی کو نہیں روکتے تھے, وکلاء میں سے اکثر کسی کو ڈینائی کرتے تھے, جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں نے سب سے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ اس کو بیس بنا کے آپ اپنوں میں تفرقہ نہ ڈالیں. یہ وہ لوگ جو آپ کو ریفیوز کرتے وہ یہ تفرقہ ڈالتے ہیں. آپ یہ بتاؤ کہ ایک مرتبہ آپ چلے جائیں تو آپ کہیں جی میں وفادار ہوں, پھر دوسرے دن آپ کو نہ جانے دیں تو آپ کہیں جی وہاں جو بندہ ایک بیٹا ہے وہ مجھے ملنے نہیں دے رہا. اسی کی وجہ سے ہمارا اپنا سٹینس بھی خراب ہو جاتا ہے, پارٹی کا سٹینس بھی خراب ہو جاتا ہے, اور اختلافات بھی بڑھتے ہیں اور اختلافی رائے بھی بڑھتا جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ سمیت پوری جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو اس وقت جیل سے باہر ہے, آپ لوگوں پہ ورکرز کا اور PTI کے سپورٹرز کا بڑا پریشر ہے کہ بھی آپ ابھی تک عمران خان کو رہا کیوں نہیں کروا سکے؟ بالکل صحیح کر فرما رہے آپ. ورکر کا بڑا پریشر بھی ہے, وہ بد اعتمادی بھی بڑھ رہی ہے ان کی, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کیسے خان صاحب باہر نہیں آ رہے, آپ لوگ کر کیا رہے ہیں, آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. خان صاحب نے ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے, ہم نے آپ کو اگر ووٹ دیا ہے تو اسمبلیوں میں فقط بیٹھنے کے لیے ووٹ نہیں دیا, ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا خان صاحب کی رہائی کے لیے. تو جہاں جہاں بھی آپ رول پلے کر سکتے وہ رول پلے کریں, اور ہمارا ووٹر سپورٹر بحق ہے, صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح رول پلے کرنا چاہیے. بٹ میر صاحب ہمارے پاس کوئی گورلا فورس تو نہیں ہے, ہم رول اور قانون کے مطابق تو چلنے والی پارٹی ہے.
خان صاحب کے ہمیشہ سے ہدایات لیتے ہیں، انسٹرکشن لیتے ہیں. ہم کوٹوں میں گئے ہیں، کوٹوں میں کیسز ہے وہ فائل کر رہے ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد تو بہت کچھ بدل گیا. ہم کوشش کر رہے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، ان کو کہتے بھی ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ ہماری کیس تو سنو، آپ لگاؤ تو صحیح، آپ ہمیں ڈیٹ تو دیں، اور ڈیٹوں کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے ورکروں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس فورم میں بھی آواز اٹھا سکتے ہیں، چاہے وہ پارلیمان ہے اس میں بھی اٹھاتے ہیں، چاہے پبلک ہے اس میں بھی اٹھاتے ہیں، اور عدالتوں میں بھی جاتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ بیئر کریں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی خان صاحب کی رہائی ہو جائے. اچھا، گور صاحب جو ہیں وہ اپنے ورکرز جو ہیں ان کو کافی امید بھی دلاتے رہے ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی کافی کچھ گور صاحب کی امید افزا سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں. ذرا دیکھیے کیا کہتے رہے ہیں. جہاں تک خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے، اگر عدلیہ اس کو دیکھے اور کھلے دل کے ساتھ کرے اور انصاف کے تقاضے پورے کر کے دیکھے، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے ہماری ساری 3 جو ججمنٹ سے آئی ہیں یہ ختم ہو جائے گی اور خان صاحب رہا ہوں گے. چھوٹی عید سے پہلے آپ بڑے آپٹمسٹک تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے. آپ ابھی بھی آپٹمسٹک ہیں؟ یہ بڑی عید کے بعد رہائی کا کوئی چانس ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ تو کورٹ سے ہم نہیں ہے، کورٹ کی طرف تو امید لگائے بیٹھے ہیں. اور پھر جب گور خان صاحب جو ہیں وہ ریسنٹ پاسٹ میں انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے امید ظاہر کی، تو علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا وہ بھی ذرا سنیے. گور صاحب نے تو کل کہہ دیا تھا کہ آزاد ہونے لگے ہیں 5 تاریخ کو. آپ گور صاحب سے ذرا کوئی سوال پوچھیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رہا ہوں گے؟ ان کو کچھ پتہ رہا کا نہیں کہا تھا، میں نے کہا امید ہے کیس لگے گا. نہیں پہلے انہوں نے لوگ میرے سے پوچھ رہے کہ گور صاحب نے کہا. ذرا گور صاحب سے پوچھیں اگر ان کو کوئی خوشخبری ہے تو ہمیں بھی بتا دیں. اچھا، اب گور صاحب سے پوچھ لیتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا گور خان صاحب، آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں، آپ وکیل بھی ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی رہا ہو جائیں گے، تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو امید بھی دلا رہے ہوتے ہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پبلکلی وہ آپ کو کویشچن کرتی ہیں کہ ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ یہ بات کیوں کر رہا ہے. تو ذرا میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو بتائیں ذرا آپ پبلک کو کہ علیمہ خان صاحب آپ سے کیا پوچھتی رہتی ہیں ہر وقت. پہلی بات تو یہ ہے میر صاحب، جو آپ نے پہلے 3 میرے کلپس چلوائے وہ سارے 2024 کے ہیں، اور ہم بڑے آپٹیمسٹک تھے، اور میں ہمیشہ کاشیسلی آپٹیمسٹک رہا ہوں، اور ہونا بھی چاہیے. ہمارے سارے کیسز پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے، اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آزاد منش انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے سامنے ہمارے کیسز لگ گئے تو وہ خان صاحب رہا ہوں گے، وہ ایکوٹ ہوں گے. بشرا بی بی کا کیس دیکھے، وہ جیل میں ہے، جنوری سے وہ جیل میں رہے، لیکن اس کے خلاف الزام لگا ہوا ایڈنگ اینڈ ایبٹنگ کی، جس کی گواہ ہی نہیں ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ہاؤس وائف کو آپ نے کنوکٹ کر کے رکھا ہے. اس لیے تو وہ ہمیں آپٹیمسٹک تو ہر صورت ہونا چاہیے تھا، اور میں نے کہا ہے اور ہونا چاہیے کہ اگر قانون ہے تو اس طرح ہے. جہاں تک علیمہ باجی ذکر کر رہی ہے جس کا آپ نے کلپ دکھایا ہے، تو یہ کہہ رہی کہ عید والے دن کا، تو اس کو مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی تھی، اور پتہ نہیں وہ کیوں اس کو ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. میں چیف جسٹس صاحب کی طرف گیا ہوا تھا پہلی مرتبہ، جب ہم چلے گئے تو ڈیٹیں نہیں لگ رہی تھی. پھر ہم نے ڈیٹ کے لیے ریکویسٹ کی، اور یہ 5 تاریخ کی ڈیٹ ہم عید سے پہلے لینا چاہ رہے تھے، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ چھٹیوں سے پہلے بھی ہمیں ایک ڈیٹ سنوائی ہو جائے. پراسیکیوشن کی طرف آیا تو میں نے جو اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا وہ میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ عید سے پہلے خان صاحب کا کیس لگ جائے گا. یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ رہا ہو جائیں گے. اور آپ نے کہا ایز اے وکیل، تو ایز اے وکیل بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ رہا ہوتے ہیں. اس کے ریزن یہی ہے کہ اس میں بحث ہوگی، پراسیکیوشن آئے گا تو پھر ہی رہا ہوں گے. اس لیے انہوں نے اس کو میرا خیال اس سے یہ انداز میں نہیں لیا تھا. لیکن کئی دفعہ آپ کی پارٹی کے بہت سے رہنما جو ہیں ان کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ کی بحث ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے پارٹی کے اندر ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے. تو آپ بینگ پارٹی چیئرمین جو ہے وہ ایک ایسے لیڈر کی پارٹی کو آپ لیڈ کر رہے ہیں جو کہتا تھا کہ پاکستان میں موروثی سیاست کے خلاف ہوں، یعنی کہ تمام پارٹیاں جو ہیں اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ ایک خاندان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ وہ واحد پارٹی ہے جس میں ایک خاندان کے ہاتھ میں پارٹی نہیں ہے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی پرزنر بن گئے. میر صاحب، خان صاحب کی فیملی کے ہر بندے کا ہمیں بڑی عزت ہے، اور ہم عزت کرتے رہیں گے. خان صاحب کے ہم سب پہ بڑے احسانات ہیں، اور جیل میں اس قوم اور ملک کے لیے دا اونلی. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میں موروثی نہیں ہے. ہاں کچھ ایسے فیصلے ضرور ہے وہ ہو جاتے ہیں، ان کا پرسیپشن ایسا ہی ڈیولپڈ ہو جاتا ہے کہ یہ موروثیت کے ہیں یا اس پہ فیصلے کے پیچھے کس کا زیادہ تر ہاتھ ہے. وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلے ہو
وہ پولیٹیکل کمیٹی ریکمنڈ کرتی ہے، لیکن فیصلے 99.9% فیصلے سارے خان صاحب نے خود کیے. اور میں نے لوگوں کو ہمیشہ یہ مثال رکھا ہے، جب گورنمنٹ کے ساتھ ہم نیگوسیشن میں بیٹھے اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھا کہ آپ ان رائٹنگ ہمیں ڈیمانڈ دے دیں، تو عمر صاحب نے اس وقت ان کو کہا کہ ہم خان صاحب سے پوچھ کے کریں گے. تو اگر ہم اپنے مطالبات ان رائٹنگ فارم میں تب دیتے ہیں جب خان صاحب سے پوچھ کے دیتے ہیں، تو باقی فیصلے ہم کیسے کریں گے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ ہوتا اور وہ اس کو مس کنسیو کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایک بندہ اپنی کسی ول کو انفورس کر رہا ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے. سم ٹائم یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، لوگ اس کو پورٹرے کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے علیمہ باجی کا ہاتھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سیاسی فیصلوں میں انوالو نہیں ہوتی، نہ کبھی وہ انوالو ہوئی ہے کسی پولیٹیکل کمیٹی میں، کور کمیٹی جب وہ یہ فیصلوں میں. جب وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو مائنس کر دیا گیا، یہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں یہ ان کا ایک اوپینین تھا. میں بھی جب انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اور بڑی دکھی سچویشن میں دی، مجھے بھی اس سے بڑا افسوس ہوا تھا کہ جب میں نے ان کو دیکھا کہ یہ دکھی ہے، خان صاحب ہمارے لیڈر ہے. لیکن میں آپ کو کہوں، خان صاحب کی میر صاحب دنیا کی تاریخ کو ان کو مائنس نہیں کر سکتی. خان صاحب تھے، خان صاحب ہے اور انشاءاللہ رہیں گے، وہ لیڈر تھے. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے یہ سٹیٹمنٹ ایسی ہوا میں تو نہیں نہ دے دی. نہیں، انہوں نے ان کا یہ کہا، اس کی بنیاد تھی کہ عمران خان نے کہا کہ بجٹ پاس نہ کریں اور بجٹ پاس ہو گیا. بجٹ پاس ہو گیا تو پھر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ آپ نے اس کو مائنس. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سازش کو دیکھو، وہ باقی اگر 1-2 دن کے لیے لیٹ ہو جاتا تو کوئی اور جا کے مل جاتا، لیکن یہ ایک پرسیپشن تھی کہ اگر بجٹ یہ پروسیس نہ بھی کرتے، کچھ اور ہو جاتا، تو لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ شاید اس کے بعد ہی ملاقات نہ ہوئی، تو لوگ ایک وہ آگے پریزیوم کر رہے تھے. تو فائنانس بل کے حد تک وہ انہوں نے چلایا تھا، باقی سپلیمنٹری گرانٹس تھی تو اس لیے وہ نہیں پروسیس ہوا تھا. البتہ یہ ضرور ہے کہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ کچھ ہوگا، وہی ہوگا جو خان صاحب کی ہدایات ہے. اب میں گور صاحب ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آپ اپوزیشن میں ہیں. آج بھی آپ کے کچھ ایم این ایز جو ہیں وہ آپ کو شکایت کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ بڑی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. لیکن یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ لوگوں سے کہا کہ فلاں فلاں کا فون بلاک کر دو، ان سے انسٹرکشن نہ لو، لیکن وہ انسٹرکشن تو پھر بھی آتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے نام نہیں لیا، اگر میں نام لوں تو آپ مجھے روک نہیں سکتے. نہیں، آپ بنائے بھی نہیں کر سکتے. میں سمجھ گیا. کچھ سر میر صاحب وقت کے ساتھ ساتھ کچھ فیصلے چینج کرنے ہوتے ہیں، اور میں ہمیشہ سے اس چیز کا بڑا قائل رہا ہوں. پالیٹکس میں میرا تھوڑا تجربہ، زیادہ تجربہ. ایک بیانیہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا کی ہسٹری دیکھو، لوگ چینج کرتے رہتے ہیں اور سم ٹائم لوگوں سے ہاتھ میں لانا پڑتا ہے، کوئی انسٹرکشنز لینی پڑتی ہے، کچھ ایسے ہدایات آ جاتے ہیں جس پہ وہ ہے. لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ اگر ہدایات کہیں سے آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موروثیت کے زمرے میں وہ آتی ہے. اب یہ بتائیں کہ آج بھی آپ کے کچھ ایم این ایز جو ہیں وہ آپ کو بھی شکایت کر رہے تھے، ہمیں بھی کچھ پتہ چلا ہے. کیا پرابلمز، بہت پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے ایم این ایز کے، تو کیا اتنا پریشر کیوں ہے ان پہ؟ دیکھیں جی، ایم این ایز کا نہیں میر صاحب کے ان پہ اکیلے میں پریشر، یہ بڑے عرصہ سے ہیں. لیکن ہمیں جس سسٹم سے شکوہ شکایت ہے، میں آپ کی وساطت سے یہ ضرور کہوں کہ یہ ہم پولیٹیکل اپرٹائڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ ایک پارٹی کی وجود کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کی میجارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کے بیانیے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اور آپ ایسی کوشش کر رہے ہیں جس سے وہ آپ ڈائلوٹ کرتے جائیں، تو یہ پولیٹیکل اپرٹائڈ ہے. یہ میں میکسیمم میں یہ کہوں گا، اگر میں نہ کہوں کہ یہ کرمنل ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے ملک اور قوم اور جمہوریت کے لیے آپ خیر نہیں کر رہے ہیں. آپ کو میں یہ بتاؤں، آپ نے ہمارے 26 ایم پی ایس کو سسپینڈ بھی کر دیا، اور وہ بھی 15 سیشنز کے لیے، وچ مینز اے ہول ایئر. اور پھر غیر قانونی طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ریفرنسز بھیج دوں گا، تو اس کو دیکھیں. پھر ہمارے آپ نے پہلے 3 ایم این ایز جو جیتے ہوئے تھے، 4,000 ان کے انویلڈ ووٹ تھے، آپ نے 4,000 کے انویلڈ ووٹ کو 21,000 اور 23,000 کر لیا. 3 ایم این اے جس میں احسان ورک، بلال، اعجاز اور رانا صاحب شامل تھے، وہ پھر آپ نے 3 سیٹیں وہ لے لی. اس کے بعد آپ نے ہمارے 3 ایم این ایز کے خلاف ریفرنسز فائل کیے، عمر ایوب خان صاحب، سہیل اور جمشید دستی کے خلاف. پھر آپ نے ہمارے ایک ایم این اے لطیف کو کنوکٹ بھی کروایا. پھر 32 ہمارے 52 پارلیمنٹیرین اور بھی ہے، ان کے خلاف دن رات آپ ٹرائل چلا رہے ہیں. آج بھی مجھے بڑا تعجب ہے جی کہ وہ 8 بجے 9 بجے تک آپ بیٹھے اور چلا رہے. اس لیے میں نے جو پریس کانفرنس کی تو میں نے ڈائریکٹلی چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے. میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ
नीलम साहिबा से मैंने रिक्वेस्ट की है कि आपकी ज़िम्मेदारी है अदलिया, लोअर अदलिया को आपने सुपरवाइज़ करना है। 9 बजे तक आप ट्रायल कराएं। अगर पहले हुई हैं वो भी गलत है, लेकिन अभी अगर हो रही हैं तो गलत है। अगर आप हमारे इतने सारों को वो कर दे, आपने जो है 26वीं तरमीम में हमारे 5 को अपने पास रखा, 4 से आपने वोटें ले ली, इससे मुल्क कौम का फ़ायदा नहीं होगा। सो बहुत हो गया, आपने रिज़र्व सीटें भी ले ली हैं, सब कुछ चला गया। सो वेयर विल वी एंड अप? अगर हमने इसको परपोर्टेड डेमोक्रेसी का भी नाम देना है तो परपोर्टेड डेमोक्रेसी में भी ये चीज़ें नहीं होती। सो इनफ इज़ इनफ। एक ब्रेक और गौर खान साहब से कुछ सवाल और करते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले बैरिस्टर गौर खान साहब बता रहे थे कि इनके MNAs पे और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है उस पर बड़े प्रेशर्स हैं, बड़े दबाव हैं। लेकिन पिछले दिन हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन के पास खुद चल के गए, और आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे कि बैरिस्टर गौर साहब के साथ भी वो हाथ मिला रहे हैं, और फिर उन्होंने असद कैसर साहब के साथ भी हाथ मिलाया। तो एक तरफ शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, इनके पास खुद चल के जा रहे हैं, इनके साथ हाथ मिला रहे हैं, दूसरी तरफ गौर साहब जो हैं वो शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। तो गौर साहब, कोई आपकी मुलाकात नहीं हो सकी, बाकायदा मुलाकात नहीं हो सकी वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ? मीर साहब, ये डायलाग और ये मुज़ाकरात का बड़ा अरसा से चलता आ रहा है। पहले भी खान साहब ने कहा था कि कमेटी है, 3 बंदे नामिनेट किए, उमर साहब, शिबली साहब और अली अमीन खान साहब को, उसमें कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कहा जी कि चकज़ै साहब अगर अपने प्लेटफार्म से करे वो हो जाए। उसके बाद 26 नवंबर के बाद खान साहब ने कमेटी बनाई थी, वो भी नहीं हो सका था। और असम्बली के फ्लोर पे भी ज़रूर वज़ीर-ए-आज़म ने हमें कहा था, और ये आपने जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ज़रूर वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली पे मुझे ज़रूर कहा है कि डायलाग की तरफ बैठे। मैंने फ़कत इंशाअल्लाह कहा था कि इंशाअल्लाह इस पे हम देखेंगे। लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि हम कहते हैं कि अगर आप ऑनेस्टली बैठें, अगर आप जेन्युइनली बैठें, आप समझते हैं कि आपके पास पावर है, तो वो बात एक अलग है। इसलिए खान साहब ने कहा था कि मेरे मुज़ाकरात के दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं, अगर कोई बातचीत हो तो उनके साथ। तो वो इस्टेब्लिशमेंट से भी तो आपकी मुलाकात हुई ना, आर्मी चीफ के साथ आपकी भी मुलाकात हुई, अली अमीन गंडापुर साहब की भी हुई, उसका क्या नतीजा निकला? नहीं, नतीजा तो कोई नहीं निकला उसका भी, वो तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। नहीं, आपके ख्याल में, आप एक वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की बात करना ये तो बिल्कुल गैर आईनी बात है। आर्टिकल 243 की खिलाफ वर्जी है। नहीं, आर्टिकल 244 की खिलाफ वर्जी है। इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की किसी ने बात नहीं की। खान साहब नहीं, जब आप कहते हैं कि हम नहीं उनसे मुज़ाकरात करेंगे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो DG ISPR ने भी ये वजाहत कर दिया जी कि ये तहरीक इंसाफ जाने और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जाने, हमने इनसे बात नहीं करनी। वो ठीक है, इन्होंने तो ऐसा ही कहा है। लेकिन जो भी है, देखिए, हुकूमत ऐसी है कि अगर हुकूमत से पहले भी लास्ट टाइम हमने उनको कहा था कि एक मुलाकात कराओ, तो हुकूमत तो अपनी यहाँ तक कह रहे हैं जी हम तो भी किसी और को कहते हैं, हमारे पास कोई ऐसा इख्तियार है नहीं। लेकिन एक तरफ ये बात है कि हम, वज़ीर-ए-आज़म ने भी यही कहा, लेकिन एक तरफ मीर साहब जो मैं अभी कह रहा था कि 3 MNAs के ख़िलाफ़ रेफरेंस किया, स्पीकर साहब के ऑफिस को हम अगर शामिल करते हैं तो वो हमारे MNAs के ख़िलाफ़ आगे रेफरेंसेस भेजें, तो फिर वो अवहाम आ जाता है कि अगर हम ये बैठे हैं और हम कहते हैं कि जी हम बात कर रहे हैं, तो जो मैंने कहा कि ईमानदारी के साथ अगर हम बैठते हैं, नेकनीयती के साथ हम बैठते हैं, और अगर हम ये समझते हैं कि हमने बात को ख़त्म करना है और हमने कोई सुलह सफाई करनी है, हमने कोई अच्छा मुल्क और कौम के लिए बेहतरी के साथ खान को रहा करवाना, और नहीं, खान साहब ने, मीर साहब एक चीज़ तो बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली 10 मई से पहले, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी परागदली का सबूत दिया है, मुहब्बुल वतनी का दिया है, जो हमें हमेशा से वी विल बी प्राउड ऑफ इट, कि हमने कहा था कि हम शाना बशाना खड़े होंगे, मुल्क सबसे पहले पाकिस्तान, और हमने उसका सबूत दिया। इसलिए हम चाह रहे हैं, जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कि पॉलिटिकल अफारताइड ना हो, और मेन स्ट्रीम में जब बाकी लोगों को आप लेके आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर पार्लियामेंटेरियन को मेन स्ट्रीम से ना हटाएं। एक आखिरी सवाल, आपने रेफरेंसेस का जिक्र किया, जो आपके MNA साहब मिले हैं, चौधरी उस्मान अली साहब, इन्होंने कुरान पे हलफ दिया था ना कि मैं बिल्कुल ये हमारे सीट से जीत चुके थे, और उसने हलफ दिया और भी इस तरह के हमारे वफादार। तो अगर हर आपके MNAs के खिलाफ अगर रेफरेंस जा रहे हैं, तो आप इनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करेंगे कि इन्होंने कुरान पे हलफ दे के तहरीक इंसाफ के साथ वादा खिलाफी की? जी, हम वो तहरीक इंसाफ, वो जो MNAs के खिलाफ जाना है, उसका एक अपना तरीक़ेकार है रेफरेंस भेजना, वो स्पीकर का क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन हमने पार्टी से ज़रूर निकाला है, पार्टी से निकाल दिया, और आवाम के नज़रों में भी गिरे हैं। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौर खान साहब, हमारे से बातचीत है और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।